بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 7 مئی سال 2020 اور دن ہے آج ہفتے کا۔ چلتے اپنی ویڈیو کی طرف۔ ہم 2-3 چیزیں ڈسکس کریں گے۔ ایک تو ہم یہ بات کریں گے ایک ڈرامہ ترکی کا، ارطغرل غازی۔ یہ ڈرامہ پاکستان میں کیوں دکھایا جا رہا ہے اور اس کے محرکات کیا ہیں، اور اس کو یورپ میں اور مغربی دنیا میں اس ڈرامے میں کیسا دکھایا جاتا ہے، اور پھر نیٹ فلکس میں بھی یہ ڈرامہ ہے، اور وہاں پہ یہ کچھ سنسر کر کے، یعنی کہ کچھ علاقوں میں دکھایا جاتا ہے، کچھ ملکوں میں نہیں دکھایا جاتا۔ اس طرح کی بھی بات بھی ہے۔ پھر ایک اور چیز آپ سے ایک اور بات بھی کریں گے، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان، خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان پہ خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب، کچھ اور اس طرح کے لوگ ہیں، مسلم لیگ نواز بھی ہے، یہ مسلسل ایک الزام عائد کرتے ہیں کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب ہے یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، یہ، اور پھر ان کو قادیانی کو بھی کہا جاتا ہے کہ قادیانی کے بارے میں نرمی رکھتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان میں کچھ صداقت ہے، اگر یہ پھر باتیں کی جاتی ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں ہم۔ اگر یہ بات مانی جائے کہ وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں کہ اگر یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں بقول مولانا فضل الرحمان کے، یا پھر یہ قادیانیوں کے بارے میں کچھ نرمی رکھتے ہیں، یہ مان لیں، تو پھر وزیر اعظم عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد جو اقدامات ہیں اس کو ذرا دیکھنا ہوگا۔ اقوام متحدہ میں جو تقریر کی عمران خان نے، میں آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو کچھ چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ ارطغرل غازی جو ڈرامہ ہے وہ پاکستان میں اردو ڈبنگ کے ساتھ 22 کروڑ مسلمانوں کو دکھانے کا بندوبست کیوں کیا گیا، اور اگر وہ ڈرامہ پاکستان میں ڈبنگ کے ساتھ، اور وہ بھی پاکستان ٹیلی ویژن دکھا رہا ہے، تو کوئی پرائیویٹ ٹی وی چینل نہیں دکھا رہا، اور ایک کمرشل بیسس پہ نہیں دکھایا جا رہا، اور خاص طور پہ ترکی سے جو ڈرامے آئے جو پرائیویٹ چینل نے دکھائے وہ تو سارے تھے انٹرٹینمنٹ والے۔ عشق ممنون اور پتہ نہیں کیا کیا سب سے پہلا تھا، تو عشق ممنوع آیا تھا اور وہ دکھایا گیا تھا اردو ڈبنگ کے ساتھ، اور اس نے دھوئیں مچائیں۔ اور اگر وزیر اعظم خان ایک لبرل ہیں، سیکولر ہیں، اور وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، اور وہ قادیانوں کے لیے نرم گوشت رکھتے ہیں، نرمی رکھتے ہیں دل میں، تو اور کوئی اسرائیل کے بارے میں کوئی نرمی ہے یا قادیانوں کے بارے میں نرمی ہے، تو پھر یا تو وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، تو پھر ساری چیزیں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں قومی چینل، سرکاری چینل پاکستان ٹیلی ویژن، اس پہ کیوں یہ ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے؟ یہ ڈرامہ کیا ہے؟ پھر میں یہ ڈرامہ جناب کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، خلافت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ، اس کی تاریخ، اس 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی پورے یورپ میں، اسپین میں، فرانس میں، یہ وہ ممالک تھے جہاں پاکستان کہہ رہا ہوں کہ خلافت عثمانیہ کی مسلمانوں کی حکومت تھی، یہاں پہ مسلمانوں نے حکومت کی 800 سال تک۔ اسی طرح کی حکومت تھی جیسے اللہ آپ کا بچا کریں امریکہ کی ہے، پوری دنیا میں وہ سپر پاور ہے، تو مسلمان بھی ایک زمانے میں سپر پاور ہوا کرتے تھے۔ 800 سال تک وہاں پہ حکومت رہی، 1000 سال بڑی صغیر میں حکومت رہی۔ تو پھر یہ ڈرامہ کیا ہے جناب؟ یہ ڈرامہ بیسیکلی مسلم امہ کی جو عروج تھا اس وقت، خلافت عثمانیہ پوری دنیا میں، یورپ دور دور تک مسلمانوں کا اقتدار پھیلا ہوا تھا، یہ اس دور کی ہے۔ اور پھر اس دور میں سازشیں کیسے کی گئیں، سازشیں کون کرتے تھے؟ عیسائی، یہودی، یہ دو اپوزٹ مذہب تھے جو مسلمان کے اپوزٹ، یہودی اور عیسائی، یہ سارے سازشیں تھیں۔ اور کس طریقے سے اس خلافت کا زوال ہوا، کیسے ہوا، اس میں یہودیوں کا کردار تھا، یہودیوں نے کیسے اپنی جاسوس انڈکٹ کیے سلطنت عثمانیہ میں، مقتدر حلقوں میں، جن کو ہم کہتے ہیں اقتدار کے ایوانوں میں، جو آج کے زمانے میں کہتے ہیں اقتدار کے ایوانوں میں، مقتدر حلقوں میں اپنے آدمی، اپنے جاسوس، اپنے لوگ کیسے میر جعفر اور میر صادق انڈکٹ کیے، اور خواتین کا استعمال کیسے ہوا، اور مسلمانوں کے خلاف جتنے بھی تانے بانے تھے وہ عیسائی اور یہودی اس وقت کے وہ تانے بانے بن رہے تھے۔ اور ارطغرل غازی جو ہیرو ہے وہ اس وقت کا
وہ ان سب کو انتہاس کر رہا تھا، اور سادہ زبان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک کتاب میں اگر مسلم تاریخ اگر پڑھائی جائے تو وہ مزہ نہیں آئے گا، اگر فلم بنا کے دکھائی جائے تو وہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، ڈرامہ بنا کے دکھایا جائے تو وہ فلمایا جائے تو پھر بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ اور طغر الغازی کے جو اپنے جتنے بھی دیکھے ہیں قسطیں، اپنی جتنا بھی ریلیز ہوا ہے 3-4 قسطیں میں نے دیکھی ہیں، وہ تو پورے کا پورا اس وقت کی جنریشن ہے، ہماری نیو جنریشن، وہ تو بھول چکی ہے۔ ہم نے تو پھر بھی تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے پولیٹیکل سائنس کے بارے میں، عروج و زوال کی داستان ہم نے تو پڑھی ہوئی ہے، لیکن آج کل کے جو نوجوان نسل ہے وہ تو ان سارا چیزوں سے ناواقف ہے، انگلش میڈیم اور ہر وقت پب جی میں لگے رہتے ہیں، اور صرف تحریک خلافت جو ہلکا پھلکا پڑھا جاتا ہے، باقی تو ہماری تاریخ جو ہے مسخ کر کے پیش کی جاتی ہے، جیسے ہمارا کوئی ہیروئن تھا، ہمارا کوئی ماضی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں آج کل کے ڈرامے کیا ہے جناب، گلیمر ٹوٹل، میرے پاس تو ٹوٹل گلیمر اس طریقے سے جتنے بھی پرائیویٹ چینل ہیں ہمارے انٹرٹینمنٹ کے چینلز، اس میں جتنے بھی 90% ڈرامے آ رہے ہیں۔ ماضی میں پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا، اور ماضی میں پاکستان ٹیلی ویژن میں بہت سارے ڈرامے ایسے ہوتے تھے جس میں ہمارے کلچر، جس میں ہماری تاریخ دکھایا جاتا تھا، سبق آموز ہوتے تھے۔ عطا اللہ قاسمی لکھتے تھے، حمید اسلام امجد لکھتے تھے، یہ لکھاری ہوتے تھے اس زمانے میں۔ احمد ندیم قاسمی آئی تھنک انہوں نے بھی ایک ڈرامہ لکھا ہو۔ اس طریقے سے یہ ڈرامہ نگار ہوتے تھے ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن میں۔ وہ کیا کہنا چاہیے، بالکل گلیوں میں سناٹا ہو جاتا تھا جب قسط ریلیز ہوتی تھی۔ کراچی سے بانو قدسیہ انہوں نے لکھے ڈرامے، اشفاق صاحب کے بھی بہت سارے ڈرامے، یہ سارے ہمارے لکھاری ہوتے تھے۔ تو اب تو سارا عشق و محبت کی داستان ہوتی ہے، گلیمر ہے، اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر اگر وزیر اعظم عمران خان ماضی کے کو ایک سائڈ رکھ کے وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے تو اسلام کو بہت لیٹ اسلام کو سمجھا، مجھے جیسے میں نے اسلام قبول کیا پڑھ کے، جب وہ صوفیہ کرام کے ساتھ اٹیچ ہوئے، اور خاص طور پر اپنی والدہ کا جب ان کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد ان کی زندگی میں چینج آیا۔ تو پھر وزیر اعظم عمران خان اگر لبرل، سیکولر اور اس طرح کے ہوتے تو پھر تو طغر الغازی جو پوری پاکستان کی پوری مسلمانوں کی تاریخ ہے، اس میں یہودیوں کی سازش ہے، عیسائیوں کی سازش ہے، وہ ساری چیزیں بھری پڑی ہیں، خواتین کو کس طرح استعمال کیا جاتا تھا، ان کو تو پھر یہ ڈرامہ نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ اگر وہ یہودی ہوتے ہیں، اگر وہ عیسائیوں کے ایجنٹ ہے، اگر سپر پاور کے ایجنٹ ہے، اگر وہ سپر پاور کے کوئی ایجنٹ لے کر آئے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کام کیا، اور اس ڈرامے کو اتنی پذیرائی مل رہی ہے، وہ دیکھا جا رہا ہے۔ آئی تھنک صرف یوٹیوب پہ اس کے ملینز میں ویوز آ رہے ہیں۔ سوچیں آپ، ایک بات تو یہ ثابت ہوئی اردو ڈبنگ کے ساتھ ہے، ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ ہماری جو جنریشن ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، ہم نئی جنریشن بھی، اس میں بھی ایک رسٹ ہے، اس میں بھی ایک پیاس ہے، بھوک ہے، ہنگرنیس ہے، کس کے بارے میں، اپنی تاریخ کے بارے میں۔ کیونکہ یہاں پہ تو یہ ہوا ہے کہ پچھلے 70 سالوں میں، کیا اس سے بھی پہلے، پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، ہم نے کسی کو ہیرو بننے ہی نہیں دیا، جو ہیرو تھے ان کو بھی ہم نے ویلن کے طور پہ پیش کیا، تاکہ اس قوم کے اندر فرسٹریشن، ڈپریشن اور وہ خود ہی نام کی چیز اور سر اٹھا کے جینے کی تمنا وہ ختم ہو جائے۔ یہ کیا ہے ہم نے پچھلے 70 سالوں میں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، پاکستان دنیا کی سپر پاور ہے، اسلامی ملکوں میں واحد، اسلامک کنٹریز میں پاکستان واحد ملک ہے جو ایٹمی قوت ہے، مسلم امہ میں ایک ہی ملک ہے جو مسلمان ہے اور ایٹامک پاور ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ کون ہے جی؟ امریکہ، فرانس، برطانیہ، چائنا، رشیا، انڈیا، اسرائیل، کوریا اور پاکستان، یہ ممالک جو ایٹمی پاور ہے۔ یہ ہم نے اس کو بھی نہیں ہنت دیا، لیکن عمران خان صاحب نے یہ ایک انیشیٹو لیا۔ کب لیا؟ جب ان کی ملاقات ہوئی مہاتیر محمد سے اور طیب اردوان سے۔ بنانا تو تھا اسلامک ٹی وی چینل، اس میں بھی یہی کرنا تھا، لیکن اس میں کچھ رکاوٹیں آ گئی۔ اب یہ دو طرفہ شروع ہو گئے، یہ ابتدا ہے، اب لگ ڈرامہ بھی آئے گا۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات قادیان کے بارے میں، اقلیتوں کے معاملے میں ایک ایشو ٹیک اپ ہوا۔ اب اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وفاقی کابینہ نے وہ فیصلہ بھی جو پیش ہوا بھی اس وقت کی اپروول نہیں ہوئی تھی،
لیکن آج جو فائنل سمری منظور ہوئی اس میں ان کو نہیں رکھا. اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب واقعتاً ایسے ہوتے ہیں تو پھر ان کو پھر کیا تکلیف پڑی تھی. ان کو تو مغربی ڈرامے مغربی موویز وہ دکھانی چاہیے تھی, ان کو پروموٹ کرنا چاہیے تھا. تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں, ان کو ذرا ضرور غور کیجیے گا اور پھر فیصلہ بھی آپ خود کیجیے. اللہ حافظ.